یہ ناظرین کرام، پہلے دو مسلمانوں کے کالم سن لیجئے. میں مسلمانوں کا لفظ خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، ایک اوریہ مقبول جان کا، ایک عبدالقادر حسن کا، اور اس سے ہماری محبت کچھ علاقوں سے واضح ہوگی کچھ معاملات پر. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اوریہ مقبول جان کالم کا پہلا آج قسط ہے کہ ہماری تاریخ کے دردناک وراق نمبر 1. انہوں نے ذکر کیا ہے اس بات کا خاص طور پر کہ جب پاکستان بنا تھا اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ خالص معاشی بنیادوں پر قائم کیا گیا اور یا کچھ بہت سی باتیں کرتے ہیں. اس وقت ہوا کیا تھا؟ اس نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جس کو دنیا محمد اسد کے نام سے جانتی ہے. روڈ ٹو مکہ، جن کی کتاب بہت مقبول تھی ایک زمانے میں. 1926 میں پیدا ہوئے، یہودی گھر میں پیدا ہوئے. دادا جو تھا وہ ربی تھا اس کا، یہودیوں کا گویا مذہبی پیشوا تھا. وہ اس کے بعد اس شخص نے اس ادارے میں ویانا میں پڑھا اور اس شخص کے ساتھ کام کیا جو سیگمنٹ فرائڈ کا شاگرد تھا، چیلا تھا انہوں نے لکھا ہے، یعنی اس میں کام کرتا رہا. اچانک وہ مذاہب کا مطالعہ کرتے کرتے ان کو خیال آیا اور بہرحال وہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہو کر اس نے نام اپنا اصل لیپورڈ وینس نام ہے ان کا جی اصل غالباً، مسلمان ہو گیا. دنیا اسی نام سے ان کو جانتی ہے. وہ سب کانٹیننٹ میں آیا جی، دنیا میں گھوما، سب کانٹیننٹ میں آیا. یہاں لوگ اقبال سے ملتا رہا جی 34-35 میں جب تھے. اقبال نے ان کو بہت سی باتیں راہیں دکھائیں. ہمارے علامہ اقبال ہیں، اب وہ علامہ محمد اسد کہلاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو چاہتے ہیں کہ فالو کیا جائے. قائد اعظم جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے ایک اسلامی ڈیولپمنٹ کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کی تشکیل کی اور اس کا کام اسد صاحب کو سونچا. 18 اکتوبر کو ان کی نشری تقریر تھی پہلے جس پہ انہوں نے اس کام کو بتایا. پاکستان کی آئین سازی اور تشکیل میں جن لوگوں پر اعتبار کیا، ڈاکٹر حمید اللہ خان اور ان پر، یہ بڑے نام ہیں ہمارے لوگ. ہم ان ناموں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ہم کچھ اور نام ہیں جن کو اہمیت دیتے ہیں. حمید اللہ خان جہاں مایوس ہو کے پھر فرانس چلے گئے اور واپس پھر نہیں آئے، اور رابطہ اگرچہ رہا ان کا، اور محمد اسد نے وہاں اس پہ کام کیا اور کام کرتے رہے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ بہت سی باتیں جب ان کو اس کام کے لیے جب انہوں نے دو تجویزیں پیش کی جو بہت تنگ کرنے والی تھی، ذکر کیا انہوں نے. ایک تو تجویز یہ پیش کی کہ بھئی یہ جو زمینداریں ہیں، یہ جائیدادیں ہیں، یہ سب ضبط کر لو. اور دوسری یہ تھی کہ 3 سال کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بند کر دو، پہلے نیا نصاب مرتب کرو. یہ 3 سال میں جو اس پرانے نصاب سے لوگ پڑھ کر نکلیں گے اس سے بہتر ہے کہ جائل رہیں. اس طرح کی انقلابی باتیں وہ کرتے تھے. اور اس کا رزلٹ نکلا کہ ان کو کوئی فارن آفس میں ڈپٹی سیکرٹری لگا دیا گیا. اور وہ ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر بھی انہوں نے مڈل ایسٹ کا بہت دورہ کیا اور بہت سے ملکوں کو ساتھ لے کے چلے. تو یہ آج ان لوگوں کے حوالے سے ان کی جو رسالہ بھی نکالتے تھے. اب میں کیا تفصیل بتاؤں. محمد اسد کو آج انہوں نے یاد کیا ہے. سیکنڈ قسط میں کیا کرتے ہیں. اب قادر حسن صاحب کے میں نے حوالہ کیا کہ استنبول سے لاہور اور لاہور سے استنبول. اور نے کہا کہ اس کا نام قسطنطنیہ تھا، کیسٹنٹائن کے نام سے تھا. تو جب فاتح کیا محمد بن فاتح تو اس کا نام اسلام بول رکھ دیا گیا. اسلام بول وہی معنی ہیں جو اسلام آباد کے ہیں، اور اس سے بنتا بنتا یہ استنبول بن گیا. اسی نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. ترکی کا اپنا مزاج ہے، اپنا لہجہ ہے. اور یہ شہر بڑا خوبصورت، صاف ستھرا، اور جس طرح دریاؤں اور پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اس کی. انہوں نے کہا کہ اب ہم کرتے تھے بات کبھی پیرس بنانے کی پاکستان کو، شکر ہے کہ ہم نے استنبول بنانے کی بات کی ہے. اگر یہ سچ مچ ہم استنبول نہیں تو اس کے قریب پہنچا دیں. نواز اس کی شہباز شریف کی تعریف کی ہے کہ کچھ دیر اور رہ کے تو سچ مچ اس شہر کو اس کے قریب لانے کی کوشش کریں گے. اور جب شہر فتح کیا، اس شہر کے مرکزی مقام پر اپنے سفید گھوڑے سے اتر کر پیدل چل کر آباسومی میں داخل ہوا اور شکرانے کے نفل ادا کیے. اور اس کا چہرہ نوجوان کا آنسوؤں سے تر تھا، اور رستے میں گرجے تھے. بینچ پر پیروں بیٹھا رہا، یہاں پتھر کی سفید بجری پڑی ہوئی تھی. اس لیے کہ حضور نے کہا تھا اس لشکر کا جو فتح کرے گا اس کو ایک جنت کی بشارت دی تھی. تو یہ شہر حضور کی آرزاؤں اور تمناؤں کے ایک ہی شہر تھا جس کی فتح کی حضور نے اس طرح نوید دی تھی، اور اس میں وہ شامل تھا. اور اس میں آج کل ماڈرن جس طرح نظام ٹرانسپورٹ کا پھیلا ہوا ہے، ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا لے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے جی. ایک اور آرٹیکل، از امریکہ اسٹل نمبر 1، جیمز مان کا آرٹیکل ہے. ایک کتاب آئی ہے جی، دا ورلڈ امریکہ میڈ، رابرٹ کیگن کی کتاب ہے. یہ نیو کنزرویٹو ہیں. نیو کون ہیں؟ یعنی کہ ریپبلکن ہونے چاہیے، لیکن اوباما اس کتاب کو اپنے پاس رکھتا ہے. پچھلے دنوں نے اسٹیٹ آف یونین تقریر کرنی تھی تو اپنی کتاب کا ان کا تذکرہ آیا کہ آج کل ان کے بیڈ سائڈ پر یہی کتاب پڑھی. شاید وہ لے کر بھی کہیں گئے اس کتاب کو. یعنی جب امریکی صدر کسی کتاب کا ذکر کرتا ہے تو کتاب
بینی جو ہوتی ہے یہ ان کا پرائیویٹ مشغلہ ہوتا ہے یا پرائیویٹ کام ہوتا ہے، لیکن کسی کتاب کا تذکرہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے. تو کتاب جو بات انہوں نے کنوے کی کتاب تھی دا ورلڈ امریکہ میڈ. ڈکلائنسٹ کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ ڈکلائن کر رہا ہے، زوال پر آ گیا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، امریکہ کوئی زوال پہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. تو یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ بھئی غلط کہتے ہو، کوئی ڈکلائن پر نہیں ہے، امریکہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو اوباما غالباً یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ دیکھو امریکہ کو زوال پذیر سمجھنے والوں اور اس کے علاوہ سے ایک ایسی شکست خوردہ سوچ رکھنے والوں، امریکہ کوئی زوال میں نہیں ہے. اس میں بہت سی دلائل ہیں کہ کیسے زوال پذیر کہا جاتا تھا. مثلا یہ کہا جاتا تھا کہ خاص طور پر اس بات پر توجہ دی جاتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایگزیکریٹ کیا ہے، رومانٹیسائز کیا ہے، مبالغے سے بیان کیا ہے، اس کو ایک رومانوی رنگ دیا ہے اپنی پرانی عظمتوں کو، جیسے ہم بھی اپنی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں. ان پرانی عظمتوں کو ذکر کر کے کہتے ہیں امریکہ تو ویسا رہا نہیں. انہوں نے کہا یہ وہی تصور ہے، ورنہ امریکہ ویسا ہے. ہماری ملٹری فورس ہے، دنیا ہماری ہیجمنی کو، بالادستی کو مانتی ہے. اگر ہماری امپائر کو نہیں سمجھتی کہ ہم امپائر ہیں، لیکن ہماری بالادستی کی قائل ہے اور اس کی لیجیٹیمیسی کا یعنی قانونی جواز کی بھی قائل ہے. پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے اور یہ بات ہے. اور اوباما جو تھا یہی کہنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ نیو کون سے اس کا تعلق ان کے پرچے سٹینڈرڈ جو ان کا بڑا ایک طرح کا بڑا پرچہ ہے اس میں لکھنے والا، اس کے ذریعے لوگوں کے ذہن بنانے والا، مکین کی کمپین میں شامل ہونے والا ریپبلکن میں، اور اب بھی اوباما کے مخالف اور رومنی اس کی ہیلپ کرنے والا شخص تھا. اوباما اس کو کیوں پسند کر رہا تھا کہ اس کی رائے جو تھی وہی تھی وہ جو کنوے کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اس کو اس طرح کنوے کیا جی. اور یہ ایک چنانچہ بہت سے لوگ جو اب بھی سمجھتے ہیں فوکوہاما وغیرہ کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ نیشن از ایک ہم لبرل ورلڈ بن رہے ہیں. کسنجر بھی کہہ رہا ہے کہ وائلنس میں کمی آئی ہے. بہت سے لوگ اور بھی بہت سی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ان سب کو ملا کر جو اصل بات کہہ رہا ہے، اور ایکن بیری کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ argued that a liberal world order based on international law institution is self-sustaining and could exist even without America power to support it. انہوں نے کہا کہ وہ ایسا ایک جو دنیا میں جو امن و امان قائم ہو رہا ہے وہ اس کے بغیر بھی قائم رہ سکتا ہے. تو کہنے کا جو خلاصہ ہے اس ساری بات کا وہ یہ ہے کہ اب ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا سے واپس آ جائیں. جس پہلے کسی نے کہا تھا نیشن بلڈنگ کریں امریکہ کے اندر، باہر ہم پھیل نہیں سکتے. ہماری اب بھی طاقت ہے اور دنیا اس طاقت کو تسلیم کرتی ہے. جی امن نو صدقنا، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ عقل کی کام بھی کرتے رہا کریں، دنیا کی تباہی پہ نہ تلے رہیں. اچھا، فیور امریکنز سے یو ایس از نمبر 1 ملٹری پاور. اب یہ آرٹیکل جو ہے جیفری ایم جونز کا آرٹیکل ہے، وہ ایک سروے وروے کوئی آیا جی جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ امریکنز کی کوئی 53% لوگ کہتے ہیں کہ ملٹریلی امریکہ ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے، لیکن کوئی 44% ایک دو سروے میں آیا ہے کسی میں کچھ. تو کوئی نصف سے کم یا کچھ زیادہ لوگوں کی خیال ہے کہ امریکہ ابھی نمبر 1 ملٹری پاور ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی طاقت کا استعمال بے تحاشا اور بے محابہ کر رہے ہیں وہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے. تو امریکہ کی یہ ڈیبیٹ جو پہلے کبھی نہیں تھی، اکثریت سمجھتی تھی کہ ہم ہی ہم ہیں، اور اگر ہم اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیں تو اب وہ کہتے ہیں ملا کیا ہے ہمیں، ویتنام میں کیا ملا ہمیں، یہاں کیا ملا، افغانستان میں کیا ملا ہمیں، عراق میں کیا ملا. اور افغانستان میں تو ان کی تاریخ کی طویل ترین جنگ ہے جو وہ لڑ رہے ہیں، طویل ترین ہے، اور 14 تک تو اتنی طویل ہو جائے گی کہ شاید اس کا ریکارڈ توڑنا ایسے ہی بڑا مشکل ہوگا جیسے بریڈمن کا ریکارڈ توڑنا مشکل ہو گیا تھا. بڑی مشکل نہیں، یہ تو اس سے بھی لمبی کام ہو جائے گی. اور اس میں جو ریپبلکن ہیں ان کی اکثریت یہ بات کہتی ہے، اور وہ بھی کم نہیں ہے، اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو کہ اکثریت کے قریب ہی ہوتی ہے، وہ بھی یہی بات کہتی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اب ان کی فوجی طاقت جو ہے وہ نمبر 1 ہو تو ہو، لیکن اس کو پھیلانا جو ہے نقصان دہ ہے جی. اچھا، یہ بھی آرٹیکل دیکھتے چلیں جی. یہ نذیر ناجی صاحب ہے، امیدیں اور مایوسیاں. لگتا ہے کہ انہوں نے اب کروٹ، اس اونٹ نے کروٹ لے کر اب پیپل پارٹی کے شامیانے میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا جی. وہ کہتے ہیں کہ صاحب بڑے لگائے گئے تھے باتیں جی. ناجی صاحب بدلتے رہتے ہیں، ذہین آدمی ویسے جی، اور اپنے ہر چیز کا جواز رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب میمن سکینڈل کو جی میمو گیٹ کہا جا رہا ہے، اور میمو گیٹ کہنے سے ان کے واٹر گیٹ سے نام ہم نے مہران گیٹ بھی کہا تھا یار، ہم نے کئی نام دیے تھے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ زرداری کی چھٹی ہونے والی، جیسے کہ بش پر پریشرائز کیا گیا تھا، ان کو بدنام کیا گیا تھا. تو یہ جو ہم نے لوگوں نے ایک سازش گویا ان کے بغیر بلا دی ہے، تو وہ زرداری تو سروائیو کر رہے ہیں، یہ نظام بھی سروائیو کر رہا ہے. انہوں نے کہا ساری گھڑی ہوئی کہانیاں اب وہ
صاف آ رہی ہیں. نیر بخاری کو سینٹ کا چیئرمین بنایا, پرانے کارکن ہیں, اچھے آدمی ہیں, تعریف کی ہے, اور یہ بھی ہمارے ایک طریقہ ہے جی لکھنے والوں کا. اور یہ بھی اس میں ہاں ایک انکشاف تھا جس کے انہوں نے کہا فروخ نائک کے بارے میں کچھ باتیں سامنے آنی شروع ہو گئی تھی, اور وہ ان کو اندر کھانے کا. اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب زرداری صاحب کے باہر جانے کی بات ہوئی, معاملہ ہوا, تو یہ ان کو تاثر تھا کہ جیسے گویا وہ پرمنٹ صدر بن رہے ہیں. تو گویا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی کنوے کیا ہو اسٹیبلشمنٹ کو کہ زرداری صاحب چلے جائیں اور میں صدر ہوں گا تو آئی ول بیہیو, کچھ بات کہی ہوگی, پتہ نہیں کیا ہوگی کیا نہیں کہی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ان کا اب سینٹ کا چیئرمین رہنا تو ممکن نہیں رہا تھا, اس لیے پارٹی نے تبدیلی کی. تھینک یو فار دس انفارمیشن کی. احمد رشید صاحب جی, آخری آرٹیکل میں کوشش کرتا ہوں اس کو مختصر بیان کروں. اے ڈیل ود دا طالبان از دی اونلی وے آؤٹ. وہ کہتے ہیں جی کوئی حل نہیں ہے, آپ طالبان کے ساتھ بات طے کریں پھر آپ بچ سکتے ہیں ورنہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے, دا ڈائلیما از دیٹ دا Obama can either ask for a long-term US presence or peace with the Taliban. نہیں, یہ کرزئی کہتے ہیں, کرزئی یا تو طالبان سے دوستی کر لے یا امریکہ کی وہاں موجودگی کی بات کر لے. اب لوگ مارے جا رہے ہیں, گھروں میں گھس کر پاگل امریکی سپاہی نے لوگوں کو بھون ڈالا ہے جی. وہ نائٹ ریڈ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہماری جان چھڑاؤ, امریکہ کو جہاں سے رخصت کرو, ہم سکون سے رہ لیں گے. تو ایسی صورت میں کرزئی کے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ, اور نیٹو کی فورسوں اور امریکہ کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ یا تو وہ وڈرال کر کے باقی ملک کو خانہ جنگی میں چھوڑے بغیر کیسے جا سکتے ہیں, یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور روس کے ساتھ تو یہی ہوا تھا, وہ چلے گئے تھے 3 سال تک نجیب اللہ کی قیادت پہ, خانہ جنگی ہوتی رہی. مطلب کرزئی رہے گا تو خانہ جنگی ہوگی, کرزئی یہاں تو طالبان سے تعاون دوستی کر لے, امریکہ سے چھٹی کر, کیسے ہوگا یہ ابھی کچھ طے نہیں ہے جی. طالبان امریکہ سے دوستی کرتے ہیں یا طالبان کرزئی سے کرتے ہیں, دوستی نہیں انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں, یہ بات ڈٹرمن کرے گی خطے کے حالات کو جی. بہرحال جی اگر ایک کال موجود ہے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, میں صاحب منصور بات کر رہا ہوں جی. جی جناب. سب سے آپ کی پہلی آخری بات میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا کہ یہ جو فوجیوں کا مارنا اور قرآن پاک جلانا, یہ ان کی خود ایک بنائی ہوئی سازش ہے تاکہ ہم اس کا بہانہ بنائیں کہ اب تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک علاقہ ہو گیا تھا, اس لیے ہم نے بھاگ نکلے ہیں, پیچھے افغانستان جا رہے ہیں ان کے لوگ جانے. دوسری بات یہ کہ بھی ہماری فوج اور حکومت نے تماشا بنایا ہوا ہے کہ ڈرون حملے وہ کر جاتے چلے جاتے ہیں, اور شیر رحمان کا کل ایک بیان منسوخ کیا جنہوں نے کہا ہے امریکہ کو کہ جی ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب ہے, اب یہ لوگ اس پہ بات بھی نہ کرے تو اس کو یہ اسے پردہ ڈالنے کے لیے ایسے قسم کے بیان دلواتے ہیں. یہ اصل جی کنفیوژن کا شکار تو لوگ, اعتراضات بھی اپنی جگہ درست ہیں جی, اور ہونے بھی چاہیے اور کھل کر سامنے بھی آتے ہیں جی. اور ایک ایک کے بیان کو لوگ اتنی گہری نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم بھی جو اپنا پروگرام گہری نظر کرتے ہیں شاید ہم بھی اتنی گہری نظر سے نہ دیکھتے ہوں. اور ایک کال اور موجود ہے, بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی صاحب, واقعی میں امریکی عوام بھی اکثری اصلاحات سے نالاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں بے مقصد جنگ کی شکست کھانے کے بعد بدمست ہاتھی کی مانند ہو گیا ہے. اسی وجہ سے وہ کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کی دل کی آزاری کر رہا ہے, تو کبھی بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم شہریوں کو خون میں نہلا رہا ہے. یہی ڈرون حملوں کی شدت کا ہے. رد عمل کے طور پر اکثریت پسندوں نے بھی اپنی مذموم کارروائیاں تیز کر دی ہیں. جی بات تو وہی یاد ہے جو امریکی اور نیٹو کے سپاہیوں کی حالت ہوئی ہے افغانستان میں. اتنی لمبی جنگ لڑ چکے ہیں, کئی بار گئے ہیں, کئی بار آئے ہیں, ایک ٹولہ آتا ہے دوسرا جاتا ہے, وہ کرتے ہیں, وہ چینج تو کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ ایک نفسیاتی مریض سے بن گئے. خود امریکہ کے اندر اتنا ریئیکشن ہے کہ جس کی انتہا نہیں. بہرحال اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ جی.